دو باتوں میں فرق ہے، ہدایت دینا اور ہدایت کا ملنا. دیز آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. ہر پڑھنے والے کو ہدایت ملتی ہے، یہ بات درست نہیں. قرآن ہر ایک کو ہدایت دیتا ہے، یہ درست ہے. قرآن تو ہدایت ہی ہدایت دیتا ہے، ہدایت ہی ہدایت دیتا ہے. مگر پڑھنے والے، سیکھنے والے، سمجھنے والے، بیان کرنے والے، وہ چونکہ جدا جدا ہیں. کئی وہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، کئیوں کے نصیب میں وہ ہدایت نہیں ہوتی، گمراہ ہو جاتے ہیں. جیسے بارش آسمان سے گرتی ہے تو بارش تو ہر ایک کو زندگی دینے کے لیے گرتی ہے، ہریالی عطا کرنے کے لیے گرتی ہے، سیرابی کے لیے گرتی ہے، خوشحالی کے لیے گرتی ہے، مردہ زمینوں کو، خوش زمینوں کو زندہ اور شاداب کرنے کے لیے گرتی ہے. تو بارش تو ہر زمین پر فیض دینے کے لیے گرتی ہے. مگر کیا ہر خطہ زمین اس بارش سے وہی فیض لیتا ہے؟ یکساں اور برابر فیض لیتا ہے؟ نہیں. اچھا خطہ زمین ہو تو وہ پھل پھول اس سے اگ پڑتے ہیں، اور اگر گندگی کا ڈھیر ہو کسی زمین پر تو اس سے تعفن اور بیماریاں پھوٹتی ہیں. اور پتھریلی زمین ہو تو وہی پانی بہہ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں اگتا. آپ نے دیکھا. تو قرآن کی مثال بھی ایک بارش، فیضان ربانی کی بارش ہے، مالا اعلیٰ کے علوم اور معارف کی بارش ہے، الہامات الہیہ کی بارش ہے. قرآن سے وحی الہی سراپا فیض ہے، فیضان الوہیت اترتا ہے، ہر دل کی زمین پہ گرتا ہے قرآن کا فیض بارش بن کر. مگر جن کے دلوں کو صفائی نصیب ہے، جن کے دلوں کو تصفیہ نصیب ہے، جن کے نفوس، نفس کی زمین اس کو تزکیہ ہو گیا ہے اور وہ امارہ نہیں رہا، اس کے اندر غلاظت نہیں رہی، اندھیرا نہیں رہا، گندگی نہیں رہی، تکبر نہیں رہا، حسد نہیں رہا، کبر نہیں رہا، جن کا باطن صاف ہو گیا ہے، جب ان پر قرآن کے انوار کی اور قرآن کے علوم کی اور قرآن کے معارف اور قرآن کے فیض کی بارش گرتی ہے تو صاف دل اور صاف روحیں اور صاف باطن رکھنے والے لوگ، ان کے دلوں سے معرفت کے پودے اگتے ہیں، معارف کے، لطائف کے، اسرار کے، رموز کے، حقائق، وہ ہدایت پاتے ہیں. اور جن کے نفس سٹل گندے ہیں، جن میں غلاظتیں ہیں، عبادت کا نور نہیں ہے، تقوی کا نور نہیں ہے، سجدہ ریزیوں کا نور نہیں ہے، زہد اور ورع کا نور نہیں ہے، جن کی آنکھوں نے خدا کے حضور ابھی رونا نہیں سیکھا اور جن کے دلوں نے لرزنا نہیں سیکھا، اور جو خدا کے حضور اندھیروں میں کھڑے ہو کر اس کی سراپا بندگی کا پیکر نہیں جو لوگ بنے، جنہوں نے اللہ سے اپنا روحانی رشتہ اور ناطہ نہیں جوڑا، صرف کتابوں سے رشتہ جوڑا ہے، لغت سے جوڑا ہے، منطق سے جوڑا ہے، فلسفے سے جوڑا ہے، علم ظاہری سے جوڑا ہے، بولنا سیکھا ہے، اور باطن ان کا اندھیرے میں ہے سٹل. نہ کسی کی صحبت میں بیسے، نہ فیض صحبت لیا، نہ انوار لیے، نہ باطن لیا، نہ قرآن عطا کرنے والے پیغمبر کے مرکز نبوت سے دل کو جوڑا، وہاں سے تو کٹے ہوئے ہیں. نہ ادھر توسل کا رشتہ ہے، نہ شفاعت کا رشتہ ہے، نہ توجہ کا رشتہ ہے، نہ التفات کا رشتہ ہے، نہ صبح و شام بارگاہ مصطفیٰ کی طرف ملتفت ہونے کا رشتہ ہے. انہوں نے تو رشتہ ہی کاٹا ہوا ہے. صرف عقل ہی عقل ہے، اور کتاب ہی کتاب ہے، اور علم مادی ہے، فکر ہے، نظر ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، دلائل ہیں. اور جن کے دل اندھے ہو گئے ان کو عقل سے کیا ملے گا؟ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے. اس لیے لوگ بعض اوقات متاثر ہوتے ہیں بعض اچھی بات کر لینے والوں کے بات کے سلیقے سے، اچھے انداز سے دلائل دینے والوں کے اسلوب سے، لغت کی چند چابک دستیاں ہوتی ہیں، کیا بولتے ہیں آپ، یہ جو کلا بازیاں ہوتی ہیں لغت کی، ادب کی، علم کی، منطق کی کنوے ہوتی ہیں. عام لوگ جن کی اپنی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے، اور وہ حجت سمجھتے ہیں جس کو بھی.
تو وہ پھر اس سے بڑی غلط فہمیاں دین کے اندر پیدا ہوتی. میں نے بھی ضرورت اس لیے محسوس کی کہ فقہ، اجتہاد اور تقلید کے اوپر ایک تفصیل سے گفتگو کی جائے. لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھ لیں. بات یہاں سے چلی تھی کہ کوئی نسبت اور اضافت اگر حضور کی طرف ہو تو اس میں کوئی حرج عذر و شرع نہیں. حضور کی طرف نسبت و اضافت ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی طرف نسبت و اضافت ہے. کیونکہ حضور کی کوئی اضافت، اللہ پاک نے جیسے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کر ایک مہر فار ایور لگا دی کہ جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ کوئی اور غیر بات ہرگز نہ سوچیں، وہ صرف اللہ ہی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے. آپ دیکھیے نا، پہلے لفظ انا کلمہ تاکید اور پھر انما کلمہ حصر. اب ہمارے پاس اس وقت شیوخ الادب بھی بیٹھے ہیں، شیوخ اللغہ بھی بیٹھے ہیں، شیوخ الحدیث بھی، شیوخ التفسیر بھی، شیوخ الفقہ بھی، اتھارٹیز ہیں. تو بات شروع کی کہ بے شک جو لوگ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، تو اس بات کو تو شروع کیا تاکید کے ساتھ. تو وہ کدھر بیعت کرتے ہیں؟ انما یبایعون اللہ. یہ کلمہ حصر ہے، اور حصر کا مفاد کیا ہے وہ سمجھا رہا ہوں اردو میں آسان طریقے سے. اب انما کا مفاد اور فائدہ، یوٹیلیٹی، اس کا بینیفٹ، اس کا آؤٹ کم، اس کا ریزلٹ انما کا کیا ہے؟ جو لوگ میرے محبوب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ ہرگز کوئی اور بات نہ سوچیں، ان کا دھیان ہرگز کسی غیر اصول یا غیر تصور کی طرف نہ جائے، وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے اس نے کلیئرٹی کر دی کہ حضور سے جو نسبت ہوگی وہ اللہ کی طرف جائے گی، حضور علیہ السلام کی طرف جو اضافت ہوگی وہ اللہ کی طرف جائے گی. اور پھر تکرار پر تکرار، تاکید پر تاکید. اور تیسرے آیت کے تیسرے جز میں پھر فرما دیا ید اللہ فوق ایدیہم. اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو مزید کھول کے سمجھا دیتے ہیں، وہ یہ کہ ان کے ہاتھوں پر محبوب آپ کا نہیں اللہ کا ہاتھ ہے. حالانکہ ہاتھ تو حضور علیہ السلام کا تھا. بیعت رضوان میں حدیبیہ کے مقام پر جو 1500 صحابہ بیعت کر رہے تھے تو کس کے ہاتھ پر کر رہے تھے؟ ہاتھ تو ان پر حضور کا ہاتھ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کلیریفائی کر دیا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ. اب اس کا معنی یہ تو کوئی مسلمان بھول کے بھی نہیں سوچ سکتا معاذ اللہ کہ حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو گیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ. نہیں، نہ تشبیہ ہو سکتی ہے، یہ تو کفر ہو جائے گا. نہ حضور اللہ ہیں، نہ حضور کا ہاتھ اللہ کا ریئل سینس میں ہاتھ ہے. حتیٰ کہ اللہ کا ہاتھ اس سینس میں ہے ہی نہیں، وہ ہاتھوں سے پاک ہے، وہ منزہ ہے. مگر یہ متشابہات میں سے ہے. سمجھانا مقصود یہ ہے کہ بیعت جو کر رہے ہو میرے محبوب سے، اپنے آپ کو میرے محبوب کی طرف منسوب کر رہے ہو، اپنے آپ کو میرے محبوب کے سپرد کر رہے ہو، میرے محبوب سے وفاداری کی قسم کھا رہے ہو، میرے محبوب کے لیے مر مٹنے کا وعدہ کر رہے ہو. نہ سمجھنا کہ محمد سے وعدہ ہو رہا ہے، جو بات ان سے کرتے ہو وہ خدا سے ہو رہی ہے. یہ ہے بنیادی کانسیپٹ. تو یہ میں نے اخذ کیا آیت کریمہ کے اس لفظ سے الیوم اکملت لکم دینکم. تو آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. حالانکہ لفظ تھا نا اکملت، صیغہ متکلم کا ہے کہ میں نے مکمل کر دیا. تو قرینہ یہ بنتا تھا کہ کہنے والا کہے کہ میں نے مکمل کر دیا اپنا دین. قرینہ کلام یہ بنتا ہے کہ آج کے دن تمہارے لیے میں نے مکمل کر دیا اپنا دین. مگر نہیں، ادھر اکمل تو میں نے مکمل کر دیا. اور کیا مکمل کر دیا؟ تمہارا دین. تمہارا دین، تاکہ ثابت ہو جائے کہ دین کی نسبت میری طرف کر لو تب بھی وہی بات ہے، میرے محبوب کی طرف کر لو تب بھی وہی بات ہے، تمہاری طرف کر دی جائے تب بھی وہی بات ہے. میری طرف ہوگی تو مطلب ہے میرا بھیجا ہوا دین، میرے محبوب کی طرف ہوگی تو مطلب ہے ان کا لایا ہوا دین.
تمہاری طرف ہوگی تو مطلب ہے تمہارے لیے بھیجا گیا دین۔ سو یہ بات برسبیل تذکرہ تھی، مگر کئی مغالطوں کو دور کرنے کے لیے ضروری تھی۔ تو فرمایا اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اب اللہ کی شان، سبحان اللہ، دیکھیے وہاں دینکم کہا، اور جب نعمت کی بات آئی تو فرمایا اتممت علیکم نعمتی۔ پھر یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے تمہاری نعمت تمام کر دی، فرمایا میری بھی نعمت۔ اس کو التفات کہتے ہیں۔ یہ جو انداز تکلم ہے اور انداز مخاطبت ہے، اس میں اس کو نحوی اور ادب کی زبان میں التفات کہتے ہیں۔ کبھی تکلم کی طرف، کبھی مخاطب کی طرف، یہ بدلتے ایک ہی جملے میں۔ اور اللہ پاک کا کلام ایسے نہیں تغیر پذیر ہوتا رہتا، نہیں، اس کے ایک ایک حرف کے اندر معانی ہوتے ہیں۔ چونکہ دین امت کے لیے تھا تو فرما دیا تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، لکم نہیں کہا، اور پھر فرمایا تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ یہاں اپنی نعمت کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس سے مراد نبوت مصطفیٰ تھی، اس سے مراد رسالت محمدی تھی، اور چونکہ حضور کی رسالت تھی سو اس کی شان یہی ہے کہ نسبت اپنی طرف کی جائے۔ تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب میرے اس محبوب کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ وَرَدِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا، منتخب کر لیا، ریکمینڈ کر دیا۔ یہ تھا لفظ دین۔ لفظ دین، تو دین سے مراد کل نظام حیات ہے۔ اس میں تمام امور آ جاتے ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، معیشت کے بھی، معاشرت کے بھی، اخلاق کے بھی، تہذیب اور ثقافت کے بھی، قانون کے بھی، عقوبات کے معاملات بھی، مالیات کے معاملات بھی، عبادات کے بھی، مناکحات کے بھی، انٹرنیشنل افیئرز بھی، گلوبل افیئرز بھی، اکنامک افیئرز، پولیٹیکل افیئرز، کانسٹیٹیوشنل افیئرز، سوشل افیئرز، پولیٹیکل افیئرز، ایتھیکل افیئرز، لیگل، جورسپروڈینشل، ٹیکنالوجیکل، الغرض انسانی زندگی کا انفرادی دائرہ ہو، اجتماعی دائرہ ہو، قومی دائرہ ہو، بین الاقوامی دائرہ ہو، اور انسانی زندگی کے انفرادی روابط اور تعلقات سے لے کر بین الاقوامی تعلقات کے دائرے ہوں، جو کچھ بھی انسانی زندگی سے متعلق ہے کسی بھی سطح اور کسی بھی دائرے میں، وہ سب دین میں آ جاتا ہے۔ تو دین ایک بہت بڑی جامع ٹرم ہے۔ یہ تو ہے دین۔ اب دوسرا لفظ ہے شریعت۔ یہ چار جو لفظ میں نے 5 چنے، شریعت، دین، فقہ، حکم اور حکمہ، اس لیے کہا کہ پہلی غلط فہمی کا ازالہ اس وضاحت سے ہو جائے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں میں تعارض ہے، ٹکراؤ ہے۔ فقہ کی بات کرتے ہوئے معاذ اللہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین پر کوئی اضافہ کر دیا گیا، معاذ اللہ یہ کوئی بدعت داخل کر دی گئی، اور یہ کوئی نئی چیز ہے، خارج از دین ہے، بعد کے لوگوں نے اس کو داخل کر دیا تو ہمیں اپنے آپ کو دین کو اس سے خالص کرنا چاہیے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ کم علمی ہے۔ دین ایک بہت بڑی کلیت ہو گئی، ٹوٹیلٹی ہو گئی، اب بقایا چاروں لفظ اسی کے اندر جز بنتے چلے جائیں گے۔ دین ایک کل ہے، شریعت اسی دین کے اندر ہے، فقہ اسی دین کے اندر ہے، حکم اسی کے اندر ہے، حکمت اسی کے اندر ہے۔ کوئی چیز بھی دین سے خارج نہیں ہے، یہ دین ہی کے اجزاء ہیں۔ وہ ٹوٹیلٹی ہے، دین کلیت ہے، یہ اس کے اندر اجزاء ہیں، مختلف حصے ہیں۔